بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر فوراً بڑھ سکتا ہے۔ لو کوالٹی رائس کو پہچاننا ہو تو اس کی شناخت یہ ہے کہ چاولوں کا دانہ بہت سخت اور خشک ہوتا ہے اور چاولوں میں ٹوٹے ہوئے چاول زیادہ ہوں گے۔ لو کوالٹی کو اگر مثال کے طور پر گرم کیا جائے تو کچھ دانے توے پر رکھ کر گرم کرتے ہیں تو وہ توے پر ہی میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو انسان نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر کچن میں مختلف کھانے بنانے کی وجہ سے فضا میں بدبو آنے لگی ہے تو اس بدبو کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پتیلی میں پانی لیں، اس کے بعد اس پانی سے بھرے پتیلے میں بڑا کینو کا چھلکا ڈال دیں یا ایک کینو بڑا لیں، اس کو تمام چھلکوں سمیت کاٹ کر ڈال دیں۔ اب اس پتیلے کو چولہے پر رکھ دیں، اس میں لونگ، جائفل اور الائچی ڈال کر ابلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ابلنے کے 5 منٹ بعد ہی آپ محسوس کریں گے کہ کچن کی فضا میں ایک خوشگوار مہک آنا شروع ہو گئی ہے۔ چکن خریدتے وقت کوشش کریں کہ مرغی اپنے سامنے ہی ذبح کروائیں، کیونکہ مردہ یا بیمار مرغی کا گوشت آپ کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ تازہ گوشت کی پہچان یہ ہے جب آپ اسے انگلی سے دبائیں تو یہ چند سیکنڈ میں ہی اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اگر چکن پیلا، سرمئی یا سبز ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کی چکن میں سے بدبو آ رہی ہے تو سمجھ جائیں چکن خراب ہو گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ جامن ہمارے خون کو صاف کرتا ہے اور ہمارے خون سے ان بیکٹیریاز کا خاتمہ کرتا ہے جن کے باعث ہماری جلد کو کیل مہاسوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جامن جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنا لیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ استعمال سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی چہرے پر جلنے کا نشان ہے تو مالٹے کا رس لگاتا رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے منہ پر کیل، دانے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بڑھ جاتا ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا بجھتا نہیں۔ پٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی۔ الٹا سونے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف لیٹ کر سونے سے کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر
دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں۔ آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک بہترین مثال کی طرح رہنا غلط شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ کھانے کی کوشش کریں جس سے آپ کو بچپن میں نفرت تھی۔ آپ کا ذائقہ ہر 7 سال بعد بدلتا ہے اور زیادہ تر کھانے سے لطف اندوز ہونے کا بہت امکان ہے جو آپ کو ناپسند تھا۔ جو لوگ ہفتے میں 6 سے 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو اسے ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن کا خطرہ کم اور دماغی صحت اچھی ہوتی ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بالوں میں چمک آتی ہے۔ ہاتھی 3 میل کے فاصلے سے پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک چمگادڑ صرف 1 گھنٹے کے مختصر وقفے میں 1000 کیڑے کھا سکتی ہے۔ ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس میں 1 لیموں اچھی طرح سے نچوڑ لیں، پھر اس پانی میں نچوڑے ہوئے لیموں کے چھلکوں کو بھی شامل کر لیں۔ اب اس برتن کو اپنے مائکرو ویو اوون میں 5 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ جب مائکرو ویو کا وقت پورا ہو جائے اور وہ بند ہو جائے تو اسے 15 منٹ تک نہ کھولیں۔ مائکرو ویو میں لیموں اور پانی کی بھاپ اندر لگنے دیں، یہ چکناہٹ کو نکال دے گی۔ 15 منٹ بعد کسی بھی کپڑے سے مائکرو ویو کے اندر کے حصے کو صاف کریں، آرام سے تمام چکناہٹ صاف ہو جائے گی۔ اچھے کپڑے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلے تو سمجھ جائیں اچھا کپڑا نہیں ہے۔ ہلکی کاٹن کا دھاگا باریک ہوتا ہے اور ہلکی ہوتی ہے، جبکہ لو کوالٹی کاٹن کا دھاگا موٹا ہوتا ہے۔ کپڑا کھینچنے پر پختہ رہتا ہے مگر اس میں کسی قسم کے گیپ نہیں بنتے، جبکہ ہلکی کوالٹی کا کپڑا کھینچنے پر سوراخ نظر آنے لگتے ہیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ جو عورت تربوز زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھو لیں، سر کی ساری خشکی دور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں تلوں کو ڈال کر پینے سے چہرے کے تلوں کے نشانات مدھم پڑنے لگتے ہیں۔ چھوٹی الائچی کو 1 کپ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ بھرے پیٹ سیب کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ کنگ کوبرا کا 1 گرام زہر 150 انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ روٹی کے ساتھ پیاز کا استعمال، پانی میں 2 سبز لیموں ڈال کر پئیں۔